دعوت اللہ احادیث نبویہ کی روشنی میں کا یہ جو سلسلہ چل رہا تھا، آج اس کی 6ٹھی مجلس ہے۔ پچھلی مجلس میں یہ موضوع چل رہا تھا کہ داعی کے لیے اپنے اندر کن کن صفات کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یا ایک داعی جو دعوت کا کام کرنا چاہتا ہے اسے کن صفات سے متصف ہونا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے عرض کیا تھا کہ اس سلسلے میں کچھ صفات ہیں جو بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، یعنی لازمی اور ضروری ہے کہ وہ چیز اس کے اندر پائی جائیں، ورنہ اس کی دعوت بسا اوقات خود اسی کی ہلاکت کا سبب بن جائے گی۔ اور کچھ صفات ایسی ہیں جو تکمیلی ہیں، یعنی وہ نہایت ہی ضروری تو نہیں ہیں، ان کے بغیر بھی دعوت کا کام چل سکتا ہے، لیکن دعوت کا جو کما حقہ فائدہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہوگا۔ تو بنیادی صفات میں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ 3 صفات ضروری ہیں، ایک علم کا ہونا، دوسرے اخلاص کا پایا جانا، اور تیسرے حسن خلق کا پایا جانا۔ علم کا پایا جانا، اس سے متعلق گفتگو چل رہی تھی، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ داعی کو جو علم ہونا چاہیے یا جس علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے وہ 4 طرح کا ہے۔ دعوت کا علم ہے، جس چیز کی دعوت دے رہا ہے اس کا علم ہے، جس کو دعوت دے رہا ہے اس کا علم ہے، اور دعوت کیسے دی جائے، دعوت کا کام کیسے کیا جائے اس کا علم ہے۔ یہ 4 چیزیں بہت ضروری ہیں جس کا علم داعی کے اندر، جو چیزیں داعی کے اندر یا جن چیزوں کا علم داعی کے اندر پایا جانا چاہیے۔ تو بات چل رہی تھی کہ علم ہے، تو یہ بات گزر چکی ہے 2 کہ دعوت کا علم اور جس چیز کی دعوت دے رہا ہے اس کا علم۔ آج ہمارا آپ کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ جس کو دعوت دے رہا ہے اس کا علم بھی ضروری ہے، یعنی ہمارے سامنے کون ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، مرد ہے عورت ہے، عالم ہے جاہل ہے، مومن ہے غیر مومن ہے، کافر ہے، یا اسی طریقے سے نرم، وہ جو ہے اس کے اندر آسانی نرمی کی صفت ہے، یا کہ مجادل ہے۔ ہر قسم کے لوگ ہمارے سامنے آپ کو ملیں گے، ایک داعی کو اسے ملیں گے، ان سے سابقہ پڑے گا، مومن سے بھی سابقہ پڑے گا، کافر سے بھی سابقہ پڑے گا، اس لیے کافر کو بھی دعوت دینا ہمارا فرض ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ ہوتے ہیں، آپ انہیں کہہ لیجئے بڑے ماشاءاللہ سمح نرم خو ہوتے ہیں اور قبول کر لیتے ہیں، اور دوسرا شخص ہوتا ہے کہ اس پر آپ سے بحث کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہمیں کس کو ہم دعوت دے رہے ہیں اس کا علم پایا جائے۔ تو نہیں، ابھی ہمارے خیال سے یہ چیز رہ گئی تھی کہ مدعو الیہا، جی ہاں، جس چیز کی دعوت دی جائے اس کا علم، یہ بات نہیں ہو پائی تھی۔ یہ ذکر ہم کہتے ہیں جس چیز کی دعوت دی جائے یہ نہیں ہو پائی تھی، البتہ جس کو دعوت دی جائے یہ موضوع گزر چکا تھا کہ ہاں وہ کون ہے۔ تو آج کا جو پہلا موضوع ہے، یعنی جس چیز کی ہم دعوت دیں ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے، یعنی وہ چیز واجب ہے، فرض ہے، عقیدے سے متعلق ہے، اخلاقیات سے متعلق ہے، وہ ایسی چیز ہے جس بارے میں تاخیر کرنی جائز نہیں ہے، یا وہ چیز ہے کہ اس کو مؤخر کیا جا سکتا ہے، یعنی وہ چیز ہے جس کے لیے ہمیں سختی کا اسلوب اختیار کرنا پڑے گا، یا وہ چیز ہے جس کے لیے ہمیں نرمی کا اسلوب استعمال کرنا پڑے گا۔ یہ چیز ہے جس کے اندر قبول کرنے میں کسی بھی قسم کے تاخیر کی ضرورت نہیں ہے، یا اسے مکمل قبول ہی کرنا ہے، اسے توحید ہے، یا یہ ہے کہ اسے کچھ مؤخر بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم کو اس کا علم ملتا ہے۔ تو مدعو الیہ کا، یعنی جس کو ہم دعوت دے رہے ہیں، یہ علم ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، اصاب رجلا جرح فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کو زخم لگا، بعض روایات میں ہے اس کے سر میں زخم لگا تھا اور گہرا زخم لگا تھا، ثم احتلم، پھر ہوا یہ کہ اسی رات اسے احتلام ہو گیا، یعنی اسے خواب میں غسل کی حاجت پڑ گئی۔
فَأُمِرَ بِالْاِغْتِسَالِ، تو اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، اس لیے کہ ابھی تیمم کا معاملہ لوگوں کو کے علم میں مکمل طور پر نہیں آیا تھا، ہر آدمی اس مسئلے کو اچھی طریقے سے جانتا نہیں تھا۔ تو فَأُمِرَ بِالْاِغْتِسَالِ، جب مشورہ ہوا تو لوگوں نے یا زیادہ لوگوں نے اس سے یہی کہا کہ بغیر غسل کیے چارہ تم کو نہیں ہے، تیمم سے کام نہیں چلے گا، لہذا تم غسل کرو۔ تو فغتسل، اس شخص نے غسل کیا، لیکن چونکہ زخم گہرا تھا اور اس کے سر میں یعنی اندر تک وہ زخم پہنچا ہوا تھا، تو اس نے غسل کیا، جس کے اثر سے اس کی موت واقع ہو گئی، فمات، اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ بعض روایات میں ہے کہ جب واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سخت غصے کا اظہار فرمایا اور آپ نے فرمایا قتلوہ، اسے لوگوں نے قتل کر دیا، یعنی گویا کہ اس کی وفات کا سبب وہ لوگ بنے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ غسل کی وجہ سے اس کا انتقال ہوا ہے اور ان کے کہنے ہی سے اس نے غسل کیا تھا۔ تو قتلوہ قتلہم اللہ، آپ نے ان کے لیے بد دعائیں دی کہ اللہ ان کو غارت کرے، اللہ ان کو غارت کرے۔ الم یکن شفاء العی السؤال، وہ جانتے نہیں تھے، عی یعنی جسے معلوم نہ ہو، نہ بلد، تو اگر انہیں علم نہیں تھا تو علم جاہل کا کے لیے شفا کیا سوال کر لینا نہیں ہے؟ جاہل کا علاج سوال کر لینا نہیں ہے، یعنی اگر کوئی بات اس کو معلوم نہیں تھی تو لوگوں کو اس بارے میں سوال کر لینا چاہیے تھا کہ اس کا مسئلہ کیا ہوگا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جس لشکر میں گئے تھے اس لشکر میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو سمجھ رکھتے تھے، جو اصل مسئلے کی یا پورے مسئلے کا جن کو ادراک تھا، وہ صحیح علم رکھتے تھے، لیکن چونکہ ایک فوج بڑی ہوتی ہے، 100 آدمی بھی ہو، 200 آدمی بھی ہو، تو لوگ الگ الگ گروپ بنائے رکھتے ہیں۔ تو جس گروپ کے اندر تھا اس میں تو عالم کوئی نہیں تھا، یعنی میں عالم کہنا مناسب نہیں ہے، بلکہ یہ ہے اس مسئلے کا صحیح علم ان لوگوں کو نہیں تھا، تو انہیں چاہیے تھا کہ دوسرے گروپ میں جو لوگ ہیں ان کے پاس صحیح علم ہوگا اس سے پوچھ لیتے، لیکن انہوں نے پوچھا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ان پر ناراضگی کا اظہار فرمایا اور کہا کیا جاہل کا علاج سوال کر لینا نہیں ہے۔ دوسری حدیث اس سلسلے میں جو بڑی مشہور ہے وہ بھی سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من افتى بغیر علم کان اثمہ علی من افتاه ومن اشار على اخیہ بامر یعلم ان الرشد فی غیرہ فقد خانہ۔ ایک داعی کے لیے یہ دونوں حدیثیں اپنے سامنے رکھنا ہمیشہ بڑا اہم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ان دو حدیثوں کو سامنے نہ رکھا جائے اور ان میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان کو پر عمل نہ کیا جائے تو اس سے انسان کی نہ صرف دنیا بلکہ آخرت کی بربادی کا بھی خطرہ ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی شخص نے بغیر علم کے فتویٰ دیا تو اس پر عمل کرنے والے کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہوگا۔ بغیر علم کے فتویٰ دیا ہے، بلکہ بسا اوقات بغیر علم کے اگر کوئی آدمی فتویٰ دے اور وہ صحیح بھی ہو پھر بھی خطرہ ہے کہ اس کو گناہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا معاملہ ہے، دین کا معاملہ ہے، دین کے معاملے میں اندازے سے کام نہیں لینا ہے، بلکہ اللہ کے بارے میں جو کچھ گفتگو کرنی ہے تو علم کی بنیاد ہی پر کرنی ہے، تو اس کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہوگا۔ اور جس نے اپنے بھائی کو کوئی ایسا مشورہ دیا جبکہ اسے علم تھا کہ خیر اس کے خلاف ہے، یہ دنیا سے متعلق اگر مان لیں کہ دنیا کے بارے میں اگر کسی کو کوئی ایسا مشورہ دیا جو اس کے لیے مفید نہ تھا، دوسری چیز کو اگر اختیار کرتا اس میں فائدہ تھا لیکن اس کے خلاف مشورہ دیا،
تو اس نے اس کے ساتھ خیانت کی، جبکہ ایک مومن کے ساتھ خیانت قطعاً جائز نہیں ہے، بلکہ خیانت کرنا یہ کبائر گناہ میں سے ہے۔ تو اگر یہ دنیا سے متعلق ہے، اگر کوئی کسی کو دین کے بارے میں ایسا مشورہ دیتا ہے، ایسی بات بتلاتا ہے کہ خیر اور حق اس کے خلاف ہے، تو یہ کتنا بڑا گناہ ہوگا اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اب ساتھیوں، ان دونوں حدیثوں سے دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو موضوع ہے، یعنی دعوت کے لیے جس چیز کی دعوت دی جا رہی ہے اس کا علم ہونا، اس سے متعلق ہمیں کیا فائدے ملتے ہیں۔ دیکھیے، پہلی چیز، دعوت کے لیے علم کی ضرورت۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ ضروری نہ ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہ ہوتے، اور اگر ضروری نہ ہوتا تو بغیر علم کے اگر کوئی آدمی فتویٰ دے رہا ہے تو اس کا عمل کرنے والے کا گناہ اس کے اوپر نہ ہوتا۔ تو پہلا بڑا فائدہ ہے کہ دعوت کے لیے علم کی ضرورت ہے، لہذا ہمیں اور آپ کو، ہر وہ شخص جو دعوت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے، اور یہ چیز بڑی اہم ہے، اس میں بہت سے لوگ فیل نظر آتے ہیں، چند باتیں جو پہلے ہی سے رٹ لیا ہے اور کسی دورے میں شریک ہو گئے، کسی اور مدرسے میں پڑھ لیا، اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور اپنے علم کے اندر اضافہ نہیں کرتے جاتے، جس کی وجہ سے بہت سے فتاوے ایسے ان سے نکلتے ہیں جو شک کے خلاف رہا کرتے ہیں۔ تو داعی کے لیے یا دعوت کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز، بغیر علم کے دعوت کا کام ہلاکت اور اللہ کے عذاب کا سبب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ قاتلہم اللہ، اللہ انہیں غارت کرے، اللہ انہیں تباہ اور برباد کرے۔ تو بغیر علم کے دعوت کا کام ہلاکت اور اللہ کے عذاب کا سبب ہے۔ بغیر علم کے دعوت دینے والے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعائیں دی ہیں۔ ذرا سوچیں، آپ کی بددعائیں ہیں کس بات پر؟ جو بغیر علم کے انسان دعوت کا کام کر رہا ہے۔ آج سوشل میڈیا اور دوسری جگہوں پر دیکھیں کہ کس طریقے سے بغیر علم کے جھوٹی حدیثیں پھیلائی جا رہی ہیں، بلکہ بسا اوقات حدیث سنن ابو داؤد فلاں کتاب میں نہیں ہوتی، مسلم میں نہیں ہوتی، اس کا حوالہ دے دیا جا رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعائیں کیا ہوں گی، اس کا اندازہ لگائیں آپ۔ چوتھا فائدہ جو دعوت ہی سے متعلق ہے، جہالت میں اگر کوئی شخص گناہ میں پڑ جاتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی انسان کو معلوم نہیں تھا، اسے کسی نے کوئی مسئلہ بتا دیا بغیر علم کے، تو اس نے جہالت کی بنیاد پر اگرچہ اس پر عمل کر لے گا تو اس کا عمل اللہ کے نزدیک مقبول ہوگا۔ اس کا گناہ کس کے اوپر ہوگا؟ جس نے اسے غلط بات بتائی ہے۔ پانچویں چیز، آج کے بہت سے لوگوں کے لیے جو تقلید میں پڑھ کر کے صحیح حدیثیں اور حق لوگوں کو نہیں بتلاتے، ان کے لیے عبرت ہے کہ حق جانتے ہوئے تقلید یا تعصب کی بنیاد پر کسی کو غلط فتویٰ دینا، اس کے ساتھ خیانت ہے، اپنے بھائی کے ساتھ بہت بڑی خیانت ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اب آتے ہیں اس موضوع سے متعلق جو چوتھی بات ہے، یعنی جس کا علم ہو، یعنی دعوت کا علم ہے، جس کو دعوت دے رہے ہیں اس کا علم ہے، جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں اس کا علم ہے، اور دعوت کا کام کیسے کریں اس کا علم، جسے ہم کہہ سکتے ہیں اسلوب دعوت کا علم ہونا چاہیے، وسائل دعوت کا علم ہونا چاہیے، ہم کیسے دعوت کا کام کریں ہمیں اس کا بھی علم ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ جو اپنے دعوت کے کام میں ناکام رہتے ہیں یا انہیں خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن اور حدیث کے اندر جو اسالیب بیان کیے گئے ہیں دعوت کے، جو وسائل رکھے گئے ہیں، ان کا استعمال نہیں کرتے۔ اس پر تفصیلی گفتگو ہم آپ کے سامنے کریں گے جب ہم وسائل دعوت یا اسالیب دعوت کا موضوع چھیڑیں گے۔ تو یہاں ابھی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے دو ایک حدیثیں رکھتے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری کی، عن سعید بن ابی بردہ عن ابیہ عن جدہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا وابا موسیٰ الى اليمن فقال یسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر وتطاوع ولا تختلفا۔ کاش کہ اس حدیث کو ہر داعی اپنے
जेब में लिख करके रख ले, अपने कमरे में लिख करके लटका ले, ताकि उसे मालूम हो जाए कि दावत के काम में इस उसलूब की क्या अहमियत है। हज़रत सईद इब्न अबी बुर्दा अपने वालिद अबू बुर्दा से, और वो अपने वालिद हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआद और अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हुमा को यमन की तरफ बतौर दाई के भेजा। आपने उन लोगों को दावत ही के लिए भेजा था, और उसके ज़रिए से दूसरे काम भी निगरानी वगैरह के हुआ करते थे। तो यमन की तरफ बतौर दाई के भेजा और उन्हें वसीयत करते हुए फरमाया, क्या फरमाया? आसानी करना, सख्ती से काम ना लेना, खुशखबरी देना और मुतनफ़िर ना करना, और एक दूसरे की मुवाफ़क़त करना, बाहम इख्तिलाफ ना करना। बड़ी प्यारी हदीस है। 3 बातें आपने बयान फरमाई। पहली चीज क्या है? यस्सिरा वला तुअस्सिरा, नरमी करना, सख्ती से काम ना लेना। बश्शिरा वला तुनफ्फिरा, खुशखबरी देना, लोगों को करीब करना, नफरत मुतनफ्फिर ना करना। वततावआ, और एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे के साथ मिल करके काम करना, एक दूसरे की इताअत करना, एक दूसरे की मुवाफ़क़त करना। वला तख्तलिफा, और बाहम इख्तिलाफ ना करना। देखिए, सबसे पहला फ़ायदा, कुरान मजीद में एक आयत है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने दावत के बुनियादी असालीब जो है उनका जिक्र फरमाया है। जो बुनियादी असालीब यानी बिल्कुल दावत के एक असल ढांचे की हैसियत रखते हैं, जो उसमें अल्लाह ताला क्या बयान फरमाता है? उदउ इला सबील रब्बिक बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। अपने नबी को अल्लाह ताला खिताब फरमा रहा है, ऐ नबी, आप लोगों को अल्लाह के रास्ते की तरफ, अल्लाह के रास्ते, अपनी जात नहीं, अपनी मसलहत नहीं, अपना फायदा नहीं, अल्लाह के रास्ते की तरफ हिकमत और उम्दा नसीहत के साथ दावत दीजिए। हिकमत से दावत दीजिए और मौइज़ा हसना, उम्दा नसीहत से दावत दीजिए। वजादिलहुम, और उनसे ऐसे तरीके से मुबाहसा कीजिए जो बेहतरीन हो। तो ये हदीस जो है गोया इस आयत की तफसीर है। अगर आप गौर करें तो ये तीनों उसलूब जो दावत के हैं इसके अंदर बयान किए गए हैं। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला फरमाता उदउ इला सबील बिल हिकमा, सबसे पहली चीज है, यानी हिकमत से दावत दी जाए। हिकमत का माना क्या है? हिकमत का माना यह है कि बात मौका महल देख कर की जाए। नरमी और सख्ती, कौन सा उसलूब मुनासिब है, कौन सा नहीं मुनासिब, वो किया जाए। लोगों के सामने कहना है या तन्हाई में इसको समझाना है, ये कहा जाए। इस मौके पर गुस्सा होना है या इस मौके पर हमें बगैर गुस्सा हुए हंसते हुए ये मौजू, इस बात को समझाना है। ये सारी चीजें इसमें दाखिल है। इसीलिए हिकमत यह है कि असल चीज को उसकी जगह पर रखा जाए। तो ये बड़ी अहम चीज है। कौन सी बात कहनी है, कब कहनी है, किस तरह कहनी है। अगर इन 3 बातों का जो हिकमत में दाखिल है, अगर दाई एहतिमाम कर ले तो उसका असर होता है। कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, यह सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो इस हदीस के, इस आयत के अंदर, इस हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली चीज जो जिस तरह इशारा फरमाया है वो क्या है? हिकमत है। ये हमें कहां से मिला है? अल्लाह ने फरमाया कि बश्शिरा यस्सिरा वला तुअस्सिरा। असल चीज यह है कि हज़रत मुआद इब्न जबल, हज़रत अबू मूसा अशअरी यमन के 2 इलाके की तरफ, एक अदन की तरफ और एक दूसरे जा रहे थे। तो वहां पर ये उनके क्या है, इब्तिदाई मरहला था। इब्तिदाई मरहले में सख्ती कतअन काम नहीं देती है। सख्ती का उसलूब बड़ा नुकसानदेह हो जाता है। इब्तिदाई मरहले में हर शख्स को, हर दाई को अपनी तबलीग में
تیسیر کے پہلو کو مد نظر رکھنا چاہیے، یہ حکمت ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے گویا یسرا ولا تعسرا سے کس طرف اشارہ فرمایا کہ چاہیے کہ انسان حکمت سے کام لے دعوت کا دینے میں۔ دوسری چیز موعظہ حسنہ اللہ تعالیٰ بیان فرمائی۔ موعظہ حسنہ سے مراد یہ ہے کہ بشارت اور ترغیب کا اسلوب اختیار کیا جائے، نظارت میں نرمی کا لہجہ استعمال کیا جائے، ڈرائیں لیکن نرمی کے ساتھ۔ یہ چیز بھی بڑی اہم ہے۔ اللہ کے تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون کو جو فرعون جیسے ظالم اور سخت بادشاہ کے پاس جا رہے تھے، ابتدا میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، جاؤ اور اس سے نرم بات کرو۔ تو موعظہ حسنہ یہ بڑی چیز ہے۔ تو موعظہ حسنہ سے مراد یہ ہے کہ بشارت اور ترغیب کا اسلوب اختیار کیا جائے اور نظارت میں نرمی کا لہجہ، یعنی چاہیے لیکن وہاں سختی کا لہجہ نہ ہو۔ خاص کر ابتدائی دعوت میں جو بات کہی جائے ایسے میٹھے اور دل نشیں انداز میں ہو کہ مخاطب کے دل میں بیٹھ جائے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ بہترین طریقے سے مباحثہ کیا جائے، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ سامنے والے کے ساتھ افہام اور تفہیم کا، مناظرے کا معاملہ نہیں، آستین چڑھانے کا معاملہ نہ ہو، اس لیے کہ اسے بات بگڑ جاتی ہے۔ اصل مقصد کیا ہے کہ اپنی بات نرمی کے ساتھ اس سامنے مخاطب کو پہنچا دینا ہے۔ بحث اور حجتی کا جہاں معاملہ آ جائے گا وہاں معاملہ بگڑ جائے گا۔ تو اس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا تطاوعا، ایسا تمہاری دعوت کا وہ انداز ہو کہ گویا تم سمجھا رہے ہو اختلاف مقصد نہیں ہے، لڑائی میرا مقصد نہیں ہے، میں آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہوں۔ تو تطاوعا ولا تختلفا، اسی طرف اشارہ ہے۔ داعی کے لیے دوسرا فائدہ، داعی کے لیے ضروری ہے کہ اسالیب دعوت کو سیکھے اور اپنی دعوت میں انہیں اپنے سامنے رکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب سیکھے گا نہیں تو کیسے اس کو استعمال کرے گا؟ میں جانتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کی مخالفت مول لی اور لوگ ان کی تقریر اور ان کی دعوت کو اب سننے کے تیار نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابتدائی مرحلہ تھا، اس نے کوئی سوال پوچھا اور سختی سے جواب دے دیا۔ نہیں، سختی سے جواب نہیں بلکہ نرمی سے دینا چاہیے، تو وہاں اسلوب استعمال کرنا چاہیے تھا۔ تو داعی کے لیے ضروری ہے کہ اسالیب دعوت کو سیکھے اور اپنی دعوت میں انہیں اپنے سامنے رکھے۔ تیسرا فائدہ، دعوت کے اسلوب میں نرمی اور بشارت کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول نے اس کو کتنی اہمیت دی ہے۔ مائی عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، مشہور حدیث ہے، آپ نے بار بار سنا ہوگا۔ یہودی ایک آتا ہے آپ کی مجلس میں اور کہتا السلام علیکم، آپ نے کہا وعلیکم۔ مائی عائشہ کو بڑا غصہ آیا، وہ چاہیں کہ زور سے رد کر دیں لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اس لیے خاموش رہ گئیں۔ دوسرا بدبخت یہودی آتا ہے اور وہ بھی کہتا السلام علیکم، آپ نے کیا فرمایا؟ وعلیکم۔ وعلیکم السلام نہیں فرمایا آپ نے، وعلیکم۔ تیسرا یہودی آیا، اس نے بھی یہی کہا۔ اب دو تک تو مائی عائشہ نے برداشت کر لیا، تیسرے پر برداشت نہیں کیا اور سختی سے جواب دے دیا، اے بندروں اور سوروں کی اولاد، تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اور پھٹکار ہو، اللہ کے رسول سے اس طرح سلام کرتے ہو جس کی اجازت تمہیں اللہ نے نہیں دی ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمایا؟ ما یا عائشہ، اے عائشہ نرمی سے کام لو، ما کان الرفق فی شیء الا زانا، نرمی جس چیز میں ہو اسے مزین کر دیتی۔ تو دعوت کے اسلوب میں نرمی اور بشارت کی بڑی اہمیت ہے، خاص کر ان لوگوں کے سامنے جنہیں پہلی بار دعوت دی جا رہی ہے، جو یا ہم جن لوگوں کے سامنے گئے ہیں انہیں دعوت کا، ان کے ساتھ ہماری دعوت کا ابتدائی مرحلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے یہی فرمایا تھا کہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا۔ چوتھا فائدہ، داعی کی دعوت کے لیے کہ نجاح کے لیے باہمی اتفاق اور تعاون بہت ضروری چیز ہے، بلکہ اختلاف کرنا، باہم تعاون نہ کرنا
دعوت کی ناکامی کا بہت بڑا سبب ہے۔ پانچواں فائدہ، یہ ہم نے حافظ بن حجر رحمہ اللہ فتح الباری سے لیا ہے۔ دعوت کے اسالیب میں ایک اسلوب تدریج ہے، اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تدریج کا معنی کیا ہے؟ جسے ہم اپنی زبان میں مرحلہ وار دعوت، ایک اسلوب یہ بھی ہے دعوت کے اسالیب میں، مرحلہ وار دعوت۔ یعنی پہلے مثال کے طور پر ایک شخص ہے، نیا نیا علم حاصل کر رہا ہے، تو ہم اسے پہلے دین کی بنیادی باتیں بتائیں اور مختصر بتائیں، پھر ذرا اور پڑھ لے، جس طریقے سے ہماری اسکولوں اور مدارس میں ہوا کرتا ہے ہر جگہ۔ تو اس داعی کو بھی یہ چیزیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ اس کا لحاظ نہیں کرتے تو ان کی مجلس میں حاضری لوگوں کی کم ہو جایا کرتی ہے۔ کیوں؟ وہ چیزیں بیان کرتے ہیں جو ان کے فہم سے، سمجھ سے بہت اوپر رہتی ہے۔ اس لیے حضرت علی نے فرمایا حدث الناس ما یفہمون، لوگوں سے وہ باتیں بیان کرو جس کو وہ سمجھیں۔ تو دعوت کے اسالیب میں ایک اسلوب تدریج ہے، چنانچہ اس حدیث میں سختی اور ڈرانے کے اسلوب سے روکا گیا ہے۔ سختی اور ڈرانا اس کے بعد ہے جب نرمی اور بشارت سے کام نہ چلے تو، کیونکہ جس معاملے کی ابتدا میں آسانی کا اسلوب استعمال کیا جائے تو اسے قبول کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس میں داخلہ آسان ہوتا ہے اور اس کی طرف رغبت زیادہ ہوتی ہے۔ پانچویں چیز، دعات کی تربیت اور امور دعوت پر ان کی تیاری، علماء کی اور کبار اہل علم کی یہ ذمہ داری ہے اور ان کی اہمیت ہے کہ اسے دعات تیار کریں۔ آج یہ بڑی کمی ہمارے مدارس اور اسکولوں میں پائی جاتی ہے۔ دعوت کا علم لوگوں کو دیتے ہیں، داعی کی جگہ پر انہیں کھڑا کر دیتے ہیں، لیکن اسلوب میں، عمل میں اور علم میں صحیح طور پر ان کی تربیت نہیں ہو پاتی۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے۔ یہاں پر ایک چیز اور ذہن میں رکھیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دعوت کا علم ہو، جس کی دعوت دے رہی ہے اس کا علم ہو، مدعو کا علم ہو، تو وہ اس کا معنی وہ علم نہیں ہوتا جسے عام طور پر عام لوگ لیتے ہیں۔ اس سے مراد وہ علم ہوتا ہے جو علم کسی کو عمل پر ابھارے۔ اسی لیے آپ قرآن مجید کے اندر دیکھ لیں، جہاں قرآن مجید میں علم کا آیا ہے وہاں وہی علم مراد ہے جس علم کے مطابق عمل کیا جائے۔ اسی لیے بسا اوقات علم کی جگہ، عمل کی جگہ علم کا استعمال ہوا، لفظ علم کا، عمل کی جگہ لفظ علم کا استعمال ہوا ہے، یعنی وہ لوگ اپنے علم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ یہاں یعلمون سے مراد کیا ہے؟ الذین یعملون بعلمہم، یہ حضرت علی کی تفسیر ہے، ورنہ ابتدائی آیت سے آخری آیت کا کوئی تعلق نہیں رہتا۔ امن ہوا قانت آناء اللیل، وہ شخص جو راتوں کو قیام کرتا ہے، سجدے کی حالت میں رہتا ہے۔ امن ہوا آناء قائما وساجدا، آخرت کو یاد کرتا ہے، اللہ کی رحمت سے کی امیدیں رکھتا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ تو کیا جو لوگ جانتے ہیں ان کے برابر ہو جائیں جو جانتے نہیں ہیں؟ نہیں، جو ان لوگوں کو ان چیزوں کو جانتے ہیں اس کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں وہ ان کے برابر نہیں ہو جو اپنے علم کے مطابق عمل نہ کریں۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ علم جس کے مطابق عالم اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم کے حصول کا مقصد اللہ کی رضا ہے۔ شرعی علم نقطۂ نظر سے وہ علم نہیں ہے جس کے مطابق عمل نہ کیا جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک داعی کی صفت یہ بھی بیان کی وَعَمِلَ صَالِحًا، جہاں پر یہ بشارت دی ہے کہ داعی سے افضل عمل کرنے والا افضل کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔
اس میں ایک صفت یہ بھی رکھی ہے کہ وَعَمِلَ صَالِحًا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، یعنی اللہ کے طرف بلا رہا ہے اور خود نیک عمل کر رہا ہے۔ نیز دعوت کے لیے جہاں تیاری کا حکم ہے قرآن مجید میں، وہاں عمل کی پابندی کا خصوصی ذکر ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ دیکھتے جائیں آپ، یا ایھا المدثر قم فانذر، یہ اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے، یعنی دعوت کا کام کیجئے، لیکن اس کے ساتھ کیا ہے؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا۔ آپ قرآن مجید میں دیکھ لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل کی جو تاکید ہے دعوت کے ساتھ، وہ اصل خطاب آپ کے ساتھ ہم لوگوں کو بھی ہے، بغیر اس کے کامیابی نہیں ہے، بلکہ بغیر عمل کے جو علم ہوتا ہے وہ انسان کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بنتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں وہ حدیث حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، اس کے اوپر ذرا غور کریں۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یؤتی بالرجل یوم القیامہ فیلقى فی النار فتندلق اقطاب بطنه فیدور بها كما يدور الحمار بالرحى فیجتمع الیہ اہل النار فیقولون یا فلان ما لك ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول بلى قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه نعوذ باللہ من ذلك۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما رہے تھے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور اسے الامان الحفیظ آگ میں زور سے جھونک دیا جائے گا، جس کی وجہ سے اس کی اتڑیاں فوراً باہر آ جائیں گی، جنہیں وہ گھسیٹے گا اور اتنی وزنوں گھسیٹ نہیں پائے گا تو اسے کے ارد گرد ایسے گھومتا رہے گا جیسے گدھا کولہوں میں باندھا ہو، چکی اس کے ارد گرد اس طریقے سے گھومتا ہو۔ تو یہ دیکھ کر کے جہنمی اس کے گرد جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اے فلان تو جہنم میں آ گیا اور تجھے وہ عذاب ہے جو ہمیں نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تمہارے ساتھ یہ کیا ہوا؟ کیا تم ہمیں اچھی باتوں کا حکم نہیں دیتے تھے اور بری باتوں سے نہیں روکتے تھے؟ ہم آئے جہنم میں تو اس کی وجہ ہے کہ ہم نے تمہاری بات مانی نہیں، تمہاری اطاعت نہیں کی، بھلی باتیں جو بتائے ہم نے اس پر عمل نہیں کیا، بری باتوں سے روکا لیکن ہم رکے نہیں، تمہارا مذاق اڑائے، لیکن تم کو جہنم میں آئے۔ تو وہ کہے گا یہ سچ تو ہے کہ میں تمہیں بھلی باتیں بتاتا تھا اور برے کاموں سے روکتا تھا، لیکن میں تمہیں اچھی بات کا حکم تو دیتا تھا اور خود اس پر عمل نہ کرتا تھا۔ آج 1 بجے 2 بجے تک تقریریں ہوتی ہیں اور فجر کی نماز غائب ہو جاتی ہے، بلکہ آج تو ہم نے ایسے دیکھا ہے خود ہمارے اپنے سلفی حضرات کو کہ جماعت ہوتی رہتی ہے اور ان کی تقریر جاری رہتی ہے۔ ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ کہیں پر ان کی اپنی شوٹنگ ہو رہی ہے اور بغل میں جماعت ہو رہی ہے، ہاں ہم اپنا یہ کام کر لیں گے تب نماز پڑھیں گے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہم تمہیں جماعت کے اہتمام کا حکم دیتے تھے اور خود چھوڑ دیتے تھے۔ ہم تو تمہیں یہ کہتے تھے کہ من سمع النداء فلم یاتہ فلا صلاۃ لہ، جو اذان سنے اور اذان سن کر کے مسجد میں نہ آئے اس کی نماز نہیں ہے، لیکن ہم خود نہیں آیا کرتے تھے۔ تو ہم تمہیں اچھی بات کا تو حکم دیتے تھے اور خود اس پر عمل نہ کرتے تھے۔
اور اسی طریقے سے تمہیں برے کاموں سے روکتے تھے اور خود اس کا ارتکاب کرتے تھے۔ یہ حدیث داعی کے لیے بڑی اہم ہے کہ داعی کے لیے صرف علم اس معنی میں ضروری نہیں کہ اسے معلوم ہو جائے، لوگوں کو بتائے۔ ایسے علم کی اس کو ضرورت ہے جو علم اسے عمل پر مجبور کرے۔ اگر عمل پر مجبور نہیں کرتا ہے تو وہ علم اس کے لیے نجات کا سبب نہیں بلکہ ہلاکت کا سبب بنے گا۔ تو اس حدیث سے جو کچھ فائدے ملے ہیں اس میں یہ ہے کہ داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مدعوین کے لیے اسوہ بھی ہو، اس لیے کہ دعوت کے اسالیب میں جیسا کہ آئے گا ایک اسلوب ہے اسوہ بننا، قدوہ بننا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تو جو داعی ہوتا ہے وہ اللہ کے رسول کا نائب ہے، اس بارے میں وارث انبیاء ہے، لہذا اسے اپنے عمل میں مدعوین کے لیے قدوہ ہونا چاہیے۔ دوسرا فائدہ، اپنے علم کے مطابق عمل نہ کرنا ہلاکت کا سبب ہے، لہذا داعی کو چاہیے کہ اس کے قول و عمل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ چوتھا فائدہ، تیسرا فائدہ، جس چیز کی دعوت دی جا رہی ہے اگر داعی اس کے مطابق خود عمل کرتا ہے تو وہ دعوت قبولیت کے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ اگر انسان جو دعوت خود پر عمل کرتا ہے تو لوگ اس کو بڑی آسانی سے قبول کرتے ہیں۔ اسی لیے انبیاء علیہم السلام کی یہ خوبی قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے کہ جو کچھ کہتے تھے اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ جیسے شعیب علیہ السلام سے متعلق ارشاد ہے، وہ خود کہتے ہیں وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، میں تمہیں جس برائی سے روک رہا ہوں تو ایسا نہیں کہ میں خود وہ کام کرنے جاتا ہوں، نہیں، بلکہ خود میں اس سے روکا ہوں۔ اور یہ چیز بہت اہم ہے، جیسا کہ اگر وقت رہا تو داعی کے اسلوب جب بیان کیے جائیں گے تو اس میں اس کا ذکر آئے گا۔ چوتھا فائدہ، دعات کو اس بات پر تنبیہ کہ وہ اپنی ذاتی تربیت، جسے عربی میں التربیہ الذاتیہ کہتے ہیں، ذاتی کردار سازی پر خصوصی توجہ دیں، اس لیے کہ سب سے زیادہ حق ہمارے اوپر اپنے نفس کا ہے، سب سے زیادہ حق ہمارے اوپر خود اپنی ذات کا ہے، اور قیامت کے دن ہم سے سب سے پہلے اپنے متعلق پوچھا جائے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے مدعوین کو لے کر حاضر نہیں ہوں گے، ہم طرح طرح حاضر ہوں گے، لہذا اپنے علم کے مطابق اپنی تربیت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ داعی ہے، سب سے زیادہ حقدار داعی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دعات کو بھی اس پر تنبیہ ہے کہ وہ اپنی کردار سازی پر خصوصی توجہ دیں۔ ساتھیو، داعی کے جن صفات کا ذکر ہو رہا تھا کہ جو پائی جانی چاہیے، پہلی چیز اس کے اندر ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ داعی کے اندر علم پایا جانا چاہیے، یہ پہلی صفت تھی۔ دوسری صفت کیا ہے؟ داعی کی بنیادی صفتوں میں سے ایک صفت ہے اخلاص پایا جائے۔ اخلاص بڑی ضروری اور اہم چیز ہے، بلکہ بنیادی چیز اگر کہا جائے علم کی سے بھی ضروری ہے تو برا نہیں ہوگا، بلکہ علم کے لیے بھی، علم سیکھنے کے لیے بھی، علم پھیلانے کے لیے بھی، علم پر عمل کرنے کے لیے بھی اخلاص ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اخلاص کیا ہے؟ یہ بڑا اہم ہے اس کو سمجھنا، جس کے لیے یہ مجلس نہیں ہے، آپ لوگ سمجھدار لوگ ہیں، پڑھ کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اخلاص یہ ہے کہ بندہ جو کام بھی کر رہا ہے، خصوصاً عبادات سے متعلق جو کام ہیں جن میں ثواب کی، جس کے بارے میں امید رکھتا ہے، ثواب کے لیے کر رہا ہے، اس میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پیش نظر ہونی چاہیے۔ بس کوئی معاوضہ، کوئی تعریف، کوئی دنیاوی فائدہ یا دنیا کے کسی ضرر کے ڈر سے وہ کام نہیں کرنا چاہیے، صرف اور صرف اللہ کے رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں بنیادی حدیث جو ہے وہ حضرت
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، آپ کیا فرما رہے تھے؟ انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. یہ حدیث جو ہے مطول بھی ہے، لیکن چونکہ میرا مقصد صرف نیت کا بیان تھا اس لیے ہم نے مختصر حدیث نقل کی ہے، اور جیسے صحیح بخاری کی پہلی حدیث یہی انہی الفاظ میں ہے. آپ نے کیا بیان فرمایا؟ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر شخص کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی. اعمال کی صحت کا دار و مدار، اعمال پر اللہ تبارک و تعالی سے اجر کا دار و مدار، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار سارا کس پر ہے؟ نیت کے اوپر ہے. جس کی اس نے نیت کی ہوگی، ہر شخص کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی. چنانچہ جس کی نیت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہوگی یا کسی عورت سے شادی کے لیے ہوگی تو اس کی ہجرت اسی طرف ہے جس کی اس نے نیت کی ہے. اس حدیث کی تفسیر آپ لوگوں نے بار بار سنی ہوگی، میں نہیں جانا چاہتا، صرف یہ ہے کہ دعوت سے متعلق ہمیں اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے. دیکھیں، پہلا فائدہ، دعوت بلکہ ہر عبادت کے کام میں اخلاص و للہیت بنیادی چیز ہے، ورنہ کوئی اجر ملنے والا نہیں ہے. انما الاعمال بالنیات، بالنیہ اے نیتا صالحہ، اے نیت التقرب الی اللہ، اللہ کی طرف تقرب کی، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت ہونی چاہیے. دوسرا فائدہ، نیت کی اہمیت کی کوئی بھی عمل چھوٹا ہے یا بڑا بلا نیت قبول نہیں کیا جائے گا. اگر کوئی انسان اپنی گردن کٹا دیتا ہے تو اگر نیت نہیں ہے اللہ کی تو اس کا وہ عمل بھی قبول نہیں ہے. اگر کوئی شخص ایک داڑھی رکھتا ہے لیکن اس کی نیت اللہ کی رضا نہیں ہے، سنت کے اوپر عمل نہیں ہے، تو یہ بال اس کے کسی کام آنے والے نہیں ہے. نیت کی اہمیت، کوئی بھی عمل بلا نیت قبول نہیں ہے. تیسری چیز، داعی کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ہر دعوتی کام میں اخلاص کو مد نظر رکھے. داعی کے لیے بڑی اہم چیز ہے. بہت سی لوگوں کی دعوت کے فساد، دعوت کے استمرار، دعوت پر عدم حرص ہے، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں اخلاص نہیں ہے. اگر اخلاص ہوتا تو لاکھ رکاوٹیں لوگ کھڑے کرتے، ہم دعوت کا کام نہ چھوڑتے. لاکھ لوگ ہماری مخالفت کرتے، ہم دعوت کا کام نہ چھوڑتے. لاکھ ہمارا نقصان ہوتا لیکن ہم دعوت کا کام نہ چھوڑتے. تو داعی کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے ہر دعوتی کام کو میں اخلاص کو مد نظر رکھے. اس سے اس کی دعوت میں اسے جذبہ پیدا ہوگا، دعوت کی حرص پیدا ہوگی اور اس پر استمرار رہے گا. چوتھا فائدہ، داعی کو چاہیے کہ اپنے مخاطبین کو بھی اخلاص کی دعوت دے اور انہیں نیت کی اصلاح پر ابھارے. انہیں یہ بتلائے کہ تم اس مجلس میں جو آ رہے ہو تو یہ مجلس عام مجلس نہیں ہے، یہ وہ مجلس ہے کہ اگر آپ کی نیت صحیح ہے تو آپ کا ہر قدم جو اس طرف آیا ہے گویا آپ کی جنت طرف اٹھ رہا ہے. پانچواں فائدہ، اخلاص کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ داعی اللہ تعالیٰ پر متوکل ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ پر متوکل ہوگا تو وہ صاحب عزیمت ہوگا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. حضرت ابو ہریرہ سے ایک حدیث ہم نے یہاں نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر. یہ اس سلسلے میں ہے کہ اگر اخلاص رہا تو ہم اس کے اوپر حریص رہیں گے. چھٹا فائدہ، دعوت میں اخلاص کا فقدان بندے کی اعمال کی بربادی کا سبب ہے. اگر ہم نے دعوت میں اخلاص نہ پایا گیا، دنیا کا فائدہ رہا اور ہم نے ریا اور نمود سے کام لیا تو یہی دعوت ہمارے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گی. جیسا کہ وہ حدیث جو صحیح مسلم وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت کے دن جن لوگوں کو فیصلہ کیا جائے گا وہ تین ہیں. ایک عالم ہے، حافظ قرآن ہے، عالم قرآن ہے،
دوسرا شہید ہے اور تیسرا سخی ہے. یعنی اس میں ذرا دیکھیں، انسان نے اپنا علم خرچ کیا جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے، انسان نے اپنی جان خرچ کی جو سب سے محبوب چیز ہوتی ہے، انسان نے اپنا پیسہ خرچ کیا جو انسان کے لیے سب سے عزیز چیز ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ قبول نہیں ہوا، جہنم میں کیوں گیا؟ اس لیے کہ وہ کام اس نے اللہ کے لیے نہیں کیا، ریا اور نمود کے لیے کیا تھا. آج ہم یہیں پر ٹھہرتے ہیں. کے اندر تیسری صفت جو خلق، حسن خلق یعنی اچھا خلق پایا جانا چاہیے، اس سے ہم اگلی مجلس کی ابتدا کریں گے. تب تک کے لیے آپ سے اجازت ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.